اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، دیکھیں کل یہ ہم نے آیت نمبر لاسٹ ٹائم جب ہماری آڈیو تھی وہ ہم نے آیت نمبر 109 تک کیا تھا، اور اس میں دیکھیں ہم نے پڑھا تھا جو شروع سے ہماری بات ہو رہی تھی اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بھی چیز اگر ہم کو منسوخ بھی کرنی ہوگی تو وہ ہم قرآن سے ہی لکھیں گے، اور یہ بات یہاں پر قرآن میں ہی مطلب بتائیں گے۔ تو یہ بات یہاں پر اللہ نے کیوں بتائی؟ کیونکہ یہ لوگ اپنی اپنی باتیں کتاب میں لے آتے تھے، اور جو نبی ان کے پاس لے کر آتے تھے یہ اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے، بلکہ جب ان کو حق نظر بھی آتا تھا تو یہ بول دیتے تھے کہ یہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اور پھر نسخ منسوخ کی بھی کچھ باتیں کرتے ہوں گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو وہ منسوخ کر دیا تھا، جیسے آج ہمارے یہاں باتیں ہو رہی ہیں ایگزیکٹلی، کہ ہمارے یہاں یہی باتیں ہوتی ہیں نا کہ ہاں یہ قرآن میں آیا تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اس کو یوں بتایا، مطلب جھوٹ استغفر اللہ ان کے اوپر بھی باتیں کرتے ہیں، پھر حضرت عمر نے یوں بتایا، پھر تبع تابعین نے یوں بتایا۔ تو ہمارے یہاں بھی اسی طرح کی چیزیں کرتے ہیں ایگزیکٹلی جو اس زمانے میں ہو رہا تھا، ورنہ آپ خود سوچو نا کہ یہ آیت جو بیچ میں اچانک سے آ گئی تو اس کی ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی وجہ تھی نا، جب پوری ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ یہ لوگ نبیوں کی باتوں کو مانتے نہیں تھے اور یہ لوگ اپنی مرضی چلا رہے تھے، حالانکہ ان کو اللہ کی بات سمجھ میں بھی آ گئی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ باہر نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جاتے تھے تو باہر نکل کر اس کی انٹرپریٹنگ یعنی اس کی تفسیر لوگوں کو کچھ اور بتاتے تھے، اور اپنے لوگوں کو بھی بولتے تھے کہ دیکھو بتا نہیں دینا جو تمہارے پاس، کہ ہمارے پاس بھی یہی لکھا ہوا ہے، ورنہ وہ اللہ کے سامنے تمہارے لیے عذر پیش کریں گے۔ یہ بے وقوفی کی باتیں کرتے تھے، یا پھر چالاکیاں کرتے تھے کہ لوگ کسی طرح بھی ان کی مٹھی میں رہیں۔ پھر اس کے بعد بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ خود مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حق کو کھول دیجئے، اور جب ان کے اوپر حق کھلا پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا تھا کہ ما عرفو، جو انہوں نے پہچان لیا تھا، یعنی ان کو پتا تھا کہ یہ حق ہے۔ سمجھ آئی نا؟ ایک تو ہو کہ پتہ نہیں ہے، اب میں اور آپ کسی کے لیے یہ ورڈ یوز نہیں کر سکتے کہ اس کو تو حق پتہ ہے، اس کے باوجود بھی اس نے حق نہیں بولا، لیکن اللہ نے یہاں پر یہ بات کی ہے کہ ان کو حق پتہ تھا، معرفو کفر، اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا، یعنی یہ جانتے بوجھتے کفر کرتے تھے، پھر جھوٹی باتیں دین میں لے آتے تھے۔ اسی لیے یہ بات آئی کہ اگر یہ نسخ منسوخ کی بھی باتیں کرتے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ انہوں نے جادو کی بھی بات اللہ کیوں بیچ میں لائے، کیونکہ انہوں نے اس جادو کو بھی نبی کے نام سے، سلیمان علیہ السلام کے نام سے مشہور کیا تھا۔ اللہ نے یہاں پر کلیئر کیا کہ ایسا کوئی بھی کام جو کفر تھا یعنی جادو، وہ شیطان نے نہیں کیا بلکہ شیاطین کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کوئی چیز ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کی ہم کو سمجھ دیتے ہیں، اس کی صحیح بات بتاتے ہیں، اس کی تفسیر بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پر بھی وہ کوئی نسخ منسوخ کی بات ہی کر رہے تھے، جس کو اللہ نے کلیئر کیا کہ جو بھی چیز اگر ہم کو منسوخ بھی کرنی ہوتی ہے تو وہ ہم قرآن سے ہی بتاتے ہیں، بعد کے لوگوں کے لیے نہیں چھوڑ دیتے ہیں اس چیز کو، کیونکہ قرآن ایک کمپلیٹ بک ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بات کی کہ کیسے وہ لوگ کرتے تھے اپنے نبی کے ساتھ، کیا تم بھی ویسا کرنا چاہتے ہو؟ اور پھر اللہ نے آیت نمبر 109 میں کہا کہ یہ لوگ جو اہل کتاب ہیں یہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں حسد کی وجہ سے کہ تم پر کوئی اچھی چیز تمہارے حق میں، عند انفسہم، یہ چاہتے ہی نہیں ہیں، حسد جو ان کے اندر ہے کہ ما تبین لہم الحق، یہ کہ واضح ہو جائے تم پر حق، حسد کی وجہ سے کہ تم پر حق واضح ہو جائے، یہ تو یہ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ آپ ان سے درگزر کیجئے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی یہ چاہیں نہ چاہیں اللہ حق کو ضرور واضح کریں گے۔ یعنی ان کا تو دل میں حسد ہے کہ ان سے بڑا کوئی ہونا۔ آج بھی سب عالموں کو، سارے علماؤں کو یہی تو پرابلم ہے کہ ان سے بڑا کوئی نہ ہو۔ اب ویسے تو مل جل جاتے ہیں خود، اور پوری امت کو لڑایا ہوا ہوتا ہے آپس میں، اپنی اپنی کتابیں بنائی ہوتی ہیں تاکہ سب کی دکان چمکتی رہے۔ استغفر اللہ، یہ بولنا پڑتا ہے، یہ جو جھوٹی باتیں دین کے بارے میں پھیلاتے ہیں ہم کو بولنا پڑے گا، اور ہم کو بولنا پڑتا ہے کیونکہ اس دین پر کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہے، کوئی علماء نے اس کی ٹھیکیداری اللہ نے ان کو نہیں دی ہے، سب کے لیے یہ دین دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جب بات آئی کہ اللہ نے جب ان سے کہا
کہ جو ہم آیت نمبر 109 میں پڑھ رہے تھے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، اللہ تو ضرور حق کو واضح کریں گے، لیکن اس لیے ٹائمنگ اللہ نے کہا کہ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ أَمْرِهِ، یعنی اللہ کا حکم آئے گا، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، ان سے جنگیں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن ابھی فی الحال کیا کریں، آگے جو آیت آئی اس سے اس کو جوڑنا ہے، اس لیے میں آپ کو پورا پیچھے تک لے گئی کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قائم کرو صلاح کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو۔ ٹھیک ہے، یعنی قائم کرو صلاح کو اور ادا کرو زکوٰۃ۔ اچھا، اس کو میں اس طرح سمجھتی ہوں، کہیں بھی یہ قرآن میں آیا، مجھے اس کی انٹرپریٹنگ اور مجھے اس کی سمجھ یہ لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نظام کو۔ ٹھیک ہے، اللہ یہ بتاتے ہیں کہ قائم کرو نظام کو، جو اللہ نے اس کتاب میں نظام دیا ہے، جو اصول دیے ہیں اس کے مطابق ایک معاشرہ بناؤ۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی ٹیکس دو، غریبوں کی مدد کرو، اپنا مال اللہ کی راہ میں لگاؤ تاکہ ویپنز بھی لے سکیں، آپ کے معاشرے میں سڑکیں بن سکیں، ہسپتال ہوں فری لوگوں کے لیے، اسکولنگ فری ہو جیسے باہر ملکوں میں ہوتی ہے۔ جیسے نان مسلم نے اپنا ایک سسٹم کیا ہوا ہے، ہم نے تو نہیں کیا نا، ہمارے تو جو ان کو ٹیکس دو سارے کھا جاتے ہیں، ساری اپنی عیاشیوں میں اڑا دیتے ہیں، لیکن مقصد یہی تھا کہ آپ اس سے لوگوں کے لیے بھی کام کرو، ملک کو بھی آگے بڑھاؤ، اپنی فوج کے لیے بھی دو پیسہ، یعنی جو بھی ہے، یہاں تو ہر ادارہ کھاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، ہر کوئی کھاتا ہے، اس لیے ہمارا یہ سسٹم نہیں ہے۔ اگر آپ باہر دیکھیں تو جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے، جیسے کینیڈا ہے اور بھی بہت سارے ہیں، کہ ویلفیئر اسٹیٹ میں آپ کو جب تک جاب نہیں ملتی، گورنمنٹ کے پاس پورا ڈیٹا ہوتا ہے، وہ آپ کو سہولت دیتا ہے، آپ کو پیسہ دیتا ہے، آپ کو جاب پہ لگاتا ہے، آپ کو کام دیتا ہے، جو بھی ہو، بچوں کی اسکولنگ تو فری ہوتی ہے، میڈیکل فری ہوتا ہے۔ تو یہ سب سہولیات ہیں، ایک نظام ایسا اللہ نے بلکہ بنایا تھا۔ مدینہ کی ریاست کیا تھی؟ مدینہ کی ریاست بھی یہی تھی۔ آپ شروع میں دیکھو کہ اس میں غریبوں کی مدد ہوتی تھی، اس میں جنگ کے لیے سامان آتا تھا، اس میں بیت المال ہوتا تھا، اس میں لوگوں کی مدد ہوتی تھی، تو ایسے انڈیویجولی سب کو تھوڑی کرنا۔ تو جو بات ہوئی کہ ہمارے یہاں بھی مدینہ کی ریاست کی بھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ پورا بیت المال تھا، وہاں لوگوں کی ہیلپ ہوتی تھی۔ اللہ ایک ایسا نظام چاہتے تھے کہ آپ ہر جگہ پوری سہولیات، ملک کو بھی ملے، روڈیں صحیح ہوں، رہنے کی جگہ صحیح ہو، لائٹیں ہوں، گیس ہو، غریبوں کے پاس بھی سب کچھ ہو، بیچارے یوں کام سے تھکے آ رہے جائیں تو نیند میں بلبلا رہے نہیں ہو پسینے سے، مصیبتیں ہوتی ہیں، بیچاریاں بتاتی ہیں کہ باجی جب گھر جاتے ہیں تو گھر پہ بھی لائٹ نہیں ہوتی، مطلب ابھی تو چلو موسم بہتر ہے، لیکن گرمیوں میں آپ سوچو کیا حال ہوتا ہے۔ اور سب کے لیے پرابلمز ہیں، بیچارے مزدور جاتے ہیں، کام کرنے والے جاتے ہیں، جابز بھی اگر کرتے ہیں، کئی قسم کی جابز ہوتی ہیں، آپ گھر میں بھی پہنچو تو آپ کے پاس سہولت نہیں ہے، بچوں کی پڑھائی کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے، بیچارے اسکول تک میں داخل نہیں کرا سکتے۔ اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے آج کل تو ایسا ہو گیا ہے کہ 3 4 دن تک بچوں کو بخار ہوتا ہے تو دوائیاں دیتے رہتے ہیں، کوئی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے پیسے نہیں ہوتے انسان کے پاس۔ تو یہ ہمارا گندا معاشرہ، ایسا اللہ معاشرہ نہیں چاہتے تھے۔ اللہ معاشرہ چاہتے تھے جس میں ایک نظام ہو، اللہ کے اصول قائم ہو، سب کو انصاف ملے۔ یہ نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں پیسہ ہے انصاف بھی اسی کا ہے، بک جاتا ہے نا ہمارے یہاں تو، جس کے ہاتھ میں پیسہ ہے اسی کا سب کچھ ہے، باقی نہ کسی کو انصاف ملتا ہے نہ کچھ ملتا ہے، سالوں اپنا پیسہ لگا دو، ہر کوئی پیسہ کھاتا ہے۔ یہ ہم اتنے گندے انسان اور اتنے گندے مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو آپ دیکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ معاشرہ چاہتے تھے جہاں سب کو انصاف ملے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، جو حکومت ہے وہ ان کے خرچے بھی اٹھائے، وہ غریبوں کو سہولت دے، وہ لوگوں کو سہولت دے، اور پھر آپ خود بھی غریبوں کی ہیلپ کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے، من خیر، کوئی بھلائی، تجدوہ عند اللہ، تم پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس۔ یعنی اللہ بتا رہے ہیں اور بھی خرچ کرو، جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے نا اپنی جانوں کے لیے، تم اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے۔
آپ کو پتہ ہے نا فی سبیل اللہ کتنا خرچ کرنے کا حکم آیا، کتنا مطلب اللہ کی راہ میں ایسا بھی اللہ نے بتایا کہ وہ جو ہجرت کر کے لوگ آ رہے تھے ان کے پاس، انصار کے پاس، تو مہاجر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ اتنی ان کی مدد کرتے تھے کہ اپنے آپ سے زیادہ ان کو دیتے تھے، خود خالی ہوتے تھے، لیکن اس لیے ان کی مدد کرتے تھے کہ ان کو یہ تھا کہ یہ اللہ کی محبت میں آئے نا وہاں سے سفر کر کے، کیونکہ اس زمانے میں تو ہجرت کرنا ضروری تھا، تو ان کو یہ تھا اللہ کی محبت میں آئے نا تو ہم بھی ان کی پوری مدد کریں گے۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں ایسے زبردست لوگ تھے۔ اور پھر اللہ نے آگے آیت بتائی وَمَن یوق شح نفسی، اور جو بچا لیا گیا نفس کی بخیلی سے، بس وہی کامیاب ہے۔ آپ سوچو، سوچو کتنا پیارا انسان وہ لوگ ہوں گے، اور کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے کہ وہ یقین تھا کہ وہ اللہ کے پاس اس کو پائیں گے، ان کو اللہ سے اتنی محبت تھی۔ یعنی اللہ ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تم کو وہاں اللہ کے پاس اس کا ایک ایک بدلہ ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے دلوں کو بڑا کر دے، اپنی راہ میں خوب خرچ کرنے والا بنائے۔ یعنی زکوٰۃ کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں بھی مال آپ خرچ کرو زکوٰۃ میں، اور جو بھی اس کے علاوہ بھی، کیونکہ کئی آیتیں ہم کو ملتی ہیں نا کہ وَمَا يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو وہ قرض دے گا اللہ کو، یعنی یہ تو اس کے علاوہ ہے نا، زکوٰۃ، صدقہ، فی سبیل اللہ۔ قرض کون دے گا؟ قرض کی ایک الگ ہی بات ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کو دگنا چگنا اور جتنا اللہ چاہے اس کو بڑھا کر اس کا اجر دیں گے۔ یعنی اتنا خرچ 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 کہ اگر تم نے پورا خرچ کر دیا ہے جو کہ فرض ہے، اس کے بعد بھی تم خرچ کرو تو اللہ اس کو 10 گنا بڑھا کر تمہیں اجر دیں گے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں، تو جو جتنا خرچ کرے گا، جو اپنی حیثیت کے مطابق، یہ نہیں ہے، اس پہ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس بہت پیسہ ہے وہ تو بہت خرچ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے پھر بھی وہ بھی اجر کا مستحق ہے ڈیفینیٹلی، کہ فرض کے علاوہ بھی بہت دے رہا ہے۔ لوگ بہت کام کرتے ہیں کراچی میں اور پاکستان میں، لوگوں کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے، کیونکہ لوگ بہت کام کرتے ہیں لیکن کوئی کام گورنمنٹ نہیں کر رہی۔ تو آپ دیکھو کہ یہ جو پوائنٹ ہے یہاں پر کہ غریب بھی اگر بیچارے کے پاس پورا اتنا ہاتھ تنگ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ بھی بچا کر، میں تو کہتی ہوں نا کہ اگر وہ 10 روپے بھی، جو مشکل ہے اس کے لیے بھی، لیکن پھر بھی اگر وہ بچا کر خرچ کرتا ہے نا تو وہ بہت آگے ہوگا انشاءاللہ قیامت کے دن۔ یہ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کتنا مشکل میں بھی دوسروں کے لیے پیسہ نکالتا ہے، اللہ کی محبت کی خاطر نکالتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا وہ آیت آتی ہے کہ جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہم تم کو کھانا کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہم کو تم سے کوئی تھینک یو نہیں چاہیے، ہم اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ یعنی ایسی جو انسان کو اللہ سے محبت ہو اور اللہ سے امید ہو اور اللہ کی راہ میں بس اس کو دل چاہتا ہو، اور پتہ ہے میں تو اپنے بارے میں یہ سوچتی ہوں نا کہ مجھے تو اللہ بس میرے دل کو بڑا کرے، یعنی بڑا تنگ دل ہوتا ہے انسان کا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو بہت خرچ کرتا ہے نا اس کو وہ مزہ آ جاتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے جو اس کے دل کو ایک مزہ دیا ہوتا ہے نا خرچ کرنے میں، وہ اس کو لگ جاتا ہے، جبھی تو وہ اتنا اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کر جاتا ہے۔ جیسے نہیں کسی چیز میں مزہ آ جاتا ہو تو انسان بار بار کرتا ہے نا، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو ایک وہ، انہوں نے وہ مزہ دیکھ لیا ہوتا ہے۔ جیسے نبیوں کا جو ساتھ دیتے تھے لوگ اس زمانے میں، تو میں ہمیشہ بچپن سے یہ سوچتی تھی کہ کیسے اپنی جان کی بازیاں دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے تھے، جنگیں لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، پیسہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ یہی جو انصار کی میں نے بات کی کہ اپنا سب کچھ خرچ کرنے کو تیار ہو گئے تھے، تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس خوشی کو محسوس کر لیا تھا جو اللہ کی راہ میں اپنا مال اور جان خرچ کرنے سے ہوتی ہے، وہ تسلی، وہ سکون، وہ اللہ کی مدد محسوس کر لی تھی۔ اللہ کرے کہ میرے اور آپ کے بھی نصیب میں وہ ہو، ہم کو بھی ایسی اس کی لت لگ جائے کہ ہم بس ہر وقت اس کے لیے خرچ کرنے کو انشاءاللہ تیار ہوں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں پاؤ گے تم میرے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، اس سے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ دیکھیں یہی پوائنٹ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو بھی تمہارے پاس ہے
کوئی اگر بہت مشکل سے 10 روپے 100 روپے 1000 روپے کچھ بھی خرچ کرتا ہے نا، بہت مشکل سے بچتا ہے اس کے پاس، تو اللہ اس کو اس کا اجر دیں گے۔ اللہ دیکھنے والا ہے، باریک بین ہے، ہر چیز دیکھ رہے ہیں، وہ ہر چیز کا اجر دیں گے۔ یہ بس مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کوئی چیز بھی میری اور آپ کی ضائع نہیں ہونے والی ہے۔ انشاءاللہ پھر اس کو آگے کل کنٹینیو کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔